سورہ بقرہ کی مختلف آیتوں کا خلاصہ پیش کیا گیا۔ ابھی اپنے سامنے جو آیت کریمہ ہے، اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کی شرارتوں کا ذکر فرمایا۔ یہودیوں کی چال بڑی خطرناک اور ہمیشہ اپنے فائدے کے لیے دین کا استعمال کرتے ہیں۔ جب ضرورت ہوتی تو دین کا استعمال، ورنہ اپنے اعتبار سے، اپنی طبیعت کے اعتبار سے بھی کرتے ہیں۔ خاص طور سے یہ کہ مدینہ طیبہ کے اندر، شہر مدینہ کے اندر، جب مدینہ کا نام یثرب تھا، بیماری کا اڈا تھا، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے قدم پاک کی برکت سے اس بیماری کی آماجگاہ کو شفا خانہ بنا دیا۔ اب اس کو یثرب بھی نہیں بول سکتے، یثرب بھی نہیں بول سکتے، کیونکہ مصطفیٰ نے پسند نہیں کیا۔ مصطفیٰ نے پسند کیا تو کہا مدینہ رسول ہے، رسول کا شہر ہے یہ۔ تو شہر کے اندر دو قبیلے رہتے تھے، ایک کا نام تھا اوس، دوسرے کا نام تھا خزرج۔ اور اس ٹائم پہ قبیلہ، جیسے آج کے دور میں علاقائی جھگڑا ہمیشہ، علاقائی جھگڑے میں انسان کو نہ جانے کہاں تک پہنچا، یہ اس علاقے کا ہے، یہ اس علاقے کا ہے۔ جبکہ مدینہ واحد ایسا شہر کہ جس شہر میں علاقے کا جھگڑا مصطفیٰ نے ختم کیا ہے۔ آقا علیہ السلام خود مکے سے ہجرت کر کے مدینے میں آئے، اور مدینے کے صحابہ جو مدینے میں رہتے تھے ان کو انصار کہا گیا، اور جو ہجرت کر کے آئے ان کو مہاجر کہا گیا۔ اور یہ جھگڑا ختم کرنے کے لیے مصطفیٰ نے ایک رشتہ قائم فرمایا جس کو مواخات اور بھائی چارگی کا رشتہ کہا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں روم سے آ رہے ہیں، صہیب رومی، صحابہ نے یہ نہیں کہا ہے وہ روم جو مسلمانوں کو ختم کرنے کا منصوبہ رکھتا ہے، تم وہاں سے آئے چلو نکلو یہاں سے۔ نہیں، وہ صحابہ نے روم سے آنے والے صہیب رومی کو سینے سے لگایا، سینے سے لگایا ہے۔ بھائی صہیب رومی آئے تھے، آشوں میں چچوڑا، بھوک کی شدت تھی، آئے جیسے ہی بیٹھے صحابہ نے خدمت کے طور پر کھجوروں کو پیش کر دیا۔ کھجور کھا رہے تھے، مصطفیٰ نے اپنا لعاب لگا کر ان کی آنکھ کی بیماری جسے آشوں میں چشم کہا جاتا ہے دور کروا دی۔ حبشہ سے آئے تھے تو خانہ کعبہ میں مصطفیٰ نے انہیں چڑھا دیا۔ یہ آقا علیہ السلام نے بتایا اسلام میں علاقائی جھگڑا نہیں ہے، یہ تو ہم نے اپنی طبیعت سے بنا رکھا ہے۔ اسلام کو یہ نظریہ دیتا ہے ایک ہی سب سے پہلے ہو گئے محبوب و آیات، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ تو دو قبیلے تھے اوس اور خزرج جو رہتے تھے مدینے کے اندر، اور ہمیشہ میں اس قبیلے کا وہ قبیلے کا، یہ قبیلہ مجھ سے آگے جائے نہیں، میں اس سے آگے جاؤں، اور ہمیشہ جھگڑا ہوگا تو کس چیز میں؟ برائیوں میں۔ اچھائیوں مقابلہ کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ آج بھی یہ بات پائی جاتی ہے، کوئی آدمی اچھائی کرنے لگے تو نظر میں کھٹکنے لگتا ہے، بہت پڑھائی کرتا ہے، بہت تعمیر ہو گیا، بہت آگے نکل گیا، ٹانگ پکڑ کے کھینچا جاتا ہے۔ ہونا یہ چاہیے کہ اس کے دامن سے وابستہ ہو جائیں تاکہ آگے بڑھنا سیکھنا شروع ہو جائے۔ بہرحال تو دونوں جھگڑا کرتے، اور جب یہ دونوں قبیلے جھگڑا کرتے تو مدینے کے باہر کنارے میں دو اور قبیلے یہودیوں کی آباد تھے۔ ایک کا نام تھا قبیلہ بنو قریظہ اور ایک کا نام تھا قبیلہ بنو نذیر، دونوں یہودیوں کے قبیلے تھے۔ اوس و خزرج کا جھگڑا ہوگا، ادھر اندر چل رہا ہے جھگڑا تو یہ جھگڑا باہر پہنچ جائے گا۔ قبیلہ بنو قریظہ اور قبیلہ بنو نذیر کے لوگ آپس میں جھگڑا کرتے ہیں، آپس میں جھگڑا کرتے ہیں، اور جھگڑا کرنے کے بعد جو غالب آتا وہ مغلوب لوگوں کو غلام بنا دیتے، میرے غلام ہو گئے، عورتیں کنیز ہو گئی۔ تو اب ان کو آزاد کرانے کی جب بات آتی تو آزاد کرانے کے لیے فدیہ دینا پڑتا ہے، جیسے ضمانت کی رقم، فدیے کی رقم، جو غلام بن گیا اس کو فدیے کی رقم دینا پڑتا ہے۔ اور یہ فدیہ اب سبھی جانتے ہیں، بدر میں بھی کچھ لوگ گرفتار ہو کر کے آئے تھے کہ نہیں آئے؟ جب کچھ لوگ گرفتار ہو کر کے آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا کہ کیا کرنا چاہیے،
حضرت عمر نے یہی کہا تھا جو جس کا رشتہ دار ہے مارے گا، علی اپنے رشتہ دار کو مارے، میں اپنے رشتہ دار کو مارتا ہوں، سب معاملہ ختم ہونا چاہیے۔ ابو بکر صدیق نے آقا کی بارگاہ میں عرض کیا حضور نہیں اس سے فدیہ لیا جائے اور ان کو آزاد کر دیا جائے۔ دو رائے آ گئی ہیں سامنے، اختلاف ہو گیا، ایمان ہے لیکن فقہی مسئلے میں اختلاف ہو رہا ہے، اور یہ اختلاف امت کے لیے رحمت بنا۔ کہتے ہیں نا فقہی مسائل میں اختلاف یہ امت کے لیے رحمت ہے، عقائد میں اختلاف یہ امت کے لیے مصیبت ہے، عقائد کا اختلاف امت کے لیے مصیبت ہے، اور فقہ کا مسئلہ اگر مختلف بھی ہو جائے تو یہ رحمت ہے۔ حضور نے ابو بکر صدیق کے مشورے کو قبول کیا، فدیہ لینے کے بعد حضور نے لینا بھی شروع کر دیا فدیہ۔ تو یہاں پر بہت سارے لوگوں نے فدیہ دیا، لیکن دو فدیہ بڑے یادگار ہیں۔ ایک فدیہ جو آپ کی شہزادی مکے میں تھی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے شوہر جو ابھی تک ایمان نہیں لائے تھے وہ بھی کفار مکہ کی طرف سے آئے تھے، عمرو بن عاص، انہوں نے فدیے میں وہ ہار پیش کیا جس ہار کو ماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی شہزادی حضرت زینب کو روانہ کرتے وقت تحفے میں عطا فرمایا۔ مصطفیٰ نے دیکھا ہار کو، آقا علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، صحابہ نے دیکھا، کہا سرکار معاملہ کیا؟ آقا علیہ السلام نے ہار دکھایا، کہا وعدہ لیا جائے کہ عمرو بن عاص جائیں گے زینب کو روانہ کریں گے تو فری میں چھوڑ دیا جائے۔ حضرت عمرو بن عاص نے وعدہ کیا، حضرت زینب کو روانہ کیا، اور وہ آئی جب مدینہ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عمرو بن عاص پر کرم فرمایا، ایمان کی دولت میں عطا فرما دی۔ ایک یہ فدیہ تھا جو یادگار تھا، دوسرا فدیہ حضور کے چچا عباس ہے، مشکات کی حدیث ہے اور کئی جگہ حدیثیں ملتی ہیں۔ حضرت عباس دل سے نہیں آنا چاہتے تھے بدر کے میدان، دل سے نہیں آنے کا من تھا، لیکن چونکہ سرداران قریش ان کا بھی شمار تھا تو سرداران قریش نے متعین کیا تھا آج اس ٹائم کا کھانا تمہارے سر میں، اس ٹائم کا کھانا تمہارے سر میں، اس ٹائم کا کھانا تمہارے سر میں۔ جس کے سر میں کھانا ہوتا وہ اونٹ کو ذبح کرتا اور بڑھیا شاندار کھانا پکواتا، جتنے جگ میں آئے ہیں سب شان سے گوشت توڑتے اور اس کے بعد شراب پیتے، رقاصائیں رقص کرتی اور یہ لوگ مست رہتے اس میں۔ تو حضور کے چچا عباس جب گرفتار ہو کر کے آئے تو حضور نے فرمایا فدیہ دو، کہا میرے پاس کیا فدیہ؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا چچا ہاتھ میں کاسا لے کر کے لوگوں سے مانگتا پھرے؟ مصطفیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا، وَعَلَّامُ الْغُیُوبِ مصطفیٰ، دانائے غیوب مصطفیٰ۔ آقا نے فرمایا وہ چچا عباس کہاں ہے وہ آپ کے دینار، کہاں ہے شبیہ جو آپ نے آتے وقت میری چچی ام الفضل کو عطا فرمایا تھا؟ یہ فدیہ، تو یہ فدیہ ضمانت کی رقم رہائی حاصل کی، لیکن بعد میں اللہ نے ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ لیکن قرآن نازل ہوا حضرت عمر کے مشورے، رب نے بتا دیا دو مشورے، ابو بکر کا عمر کا، ابو بکر کا عمر کا۔ ابو بکر کا مشورہ یہ پسند ہے میرے مصطفیٰ نے اختیار کر کے بتا دیا، اے عمر تم کبیرہ ذاتی مت ہو، جیسے ابو بکر کا مشورہ میری بارگاہ میں مقبول ہے ویسے تمہارا مشورہ بھی ہماری بارگاہ میں مقبول ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا دونوں موقف صحیح ہے، ابو بکر کا موقف بھی صحیح ہے، عمر کا موقف بھی صحیح ہے۔ اسی لیے تو سنی کہتے ہیں جو فقہی مسئلے میں اختلاف ہوتا ہے وہاں چاروں امام برحق ہوا کرتے ہیں، تو اوس وقت جھگڑا کرتے، جو مغلوب ہوتا تو اس سے کہتے ہیں گرفتار کر لیتے ان کے لوگوں کو، مردوں کو گرفتار، عورتوں کو گرفتار، بچوں کو پکڑ لیتے، اور جو غالب آتا اس سے کہتے فدیے کی رقم دینی پڑے گی۔ تو بولتے فدیے کی رقم کہاں سے لینا؟ تورات میں دیکھتے ہیں جو ملے گا وہی بتائیں گے۔ تو پھر فدیے کا وصولی کے ٹائم پہ تورات کھولی جاتی اور خوب تورات کا نام لے کر کے ڈھیروں رقم وصولی، خوب رقم وصولی جاتی، اس طریقے سے کہ جو کمزور ہوتا ایک دم دب جاتا، ایک دم تباہی کے دہانے میں چلا جاتا۔ تب اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل فرمائی، ارشاد فرمایا اے بنی اسرائیل تم سے تو وعدہ کیا گیا تھا کہ تم آپس میں جھگڑا مت کرو، لیکن تم نے آپس میں جھگڑا کیا اور جب ضرورت پڑی فدیے کی تو وہاں تورات کو پیش کیا، تو کیا تم لوگ بعض پر عمل کرتے ہو بعض پر عمل نہیں کرتے؟ اسی تعلق سے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، رب فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ،
اور یاد کرو یہ بنی اسرائیل کے لوگوں، جب ہم نے تم سے وعدہ لیا لا تسفکون دماءکم، تم لوگ اپنوں کا خون مت بہانا، اپنوں کا خون مت بہانا۔ اسلام میں خون بہانے کی اجازت نہیں ہے بلا ضرورت شرعیہ۔ اگر کسی نے خون بہایا، بادشاہ اسلام ہو، انگلی کا خون بہایا تو انگلی اس کی بھی کاٹی جائے گی، ناخن کاٹ دیا تو ناخن کاٹا جائے گا، آنکھ پھوڑ دیا تو آنکھ پھوڑی جائے گی، دانت توڑ دیا تو دانت توڑے جائیں گے۔ مطلب جس انداز میں اس نے سامنے والے کو سزا دی ہے اسی انداز میں سزا دی جائے گی۔ اسی سزا کو اسلام قصاص کہتا ہے، اس کو قصاص کہتا ہے، بدلے کے طور پر۔ جس نے جیسا کیا ویسا۔ میرے مصطفیٰ نے تو ایک جنگ کے موقع پر صحابہ کرام کو صف پہ لگایا اور لگانے کے بعد فرمایا اگر میں نے کسی کو کبھی بلا ضرورت مارا ہو تو مجھ سے اپنا بدلہ لے سکتا ہے۔ سارے صحابی ایک دم حیران کہ مصطفیٰ نے یہ کیا کہہ دیا، مصطفیٰ تو ہمارے جانوں کے مالک ہیں، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، جانوں کے بھی مالک ہے لیکن آج فرما رہے ہیں۔ سارے صحابی خاموش، ایک کھڑے ہو گئے، کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں آپ نے ایک موقع پر سب لگاتے ہوئے چھڑی سے میری پیٹھ پہ مارا تھا، میں بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا ٹھیک ہے بدلہ لے سکتے ہو۔ تو کہا ایسے نہیں، میرے بدن پہ کپڑے نہیں تھے جب آپ نے مارا تھا۔ مصطفیٰ نے اپنی قمیض کو اتارا، وہ صحابی تیزی میں دوڑے، دوسرے صحابی خطرناک کہ یہ کیا تماشا کر رہا ہے، لیکن وہ دوڑتے ہوئے گئے، مہر نبوت کا بوسہ لیا، قدموں میں گر گئے۔ صاحب موضوع نے اٹھا کر گلے سے لگایا، کہا یہ کیا؟ تو انہوں نے عرض کیا سرکار میں آپ کی مہر نبوت کا بوسہ لینا چاہتا ہوں۔ یہ نیت تھی نہیں، بتانا مقصد ہے کہ مصطفیٰ نے انصاف کا یہ نظام قائم رکھا تھا۔ اسلام میں خون بہانے کی بلا ضرورت اجازت نہیں ہے، لیکن خون کب بہایا جاتا ہے؟ تو ہم کہیں گے جب زخم ناسور بن جائے تو اس کو آپریشن کرانا ضروری ہوتا ہے، ویسے ہی اس کو خون بہانا پڑتا ہے۔ آپریشن کرانے کے ٹائم پہ خراب خون نکلواؤ، ویسے ہی معاشرے کے ناسور کو دور کرنے کے لیے خون بہایا جاتا ہے۔ اب معاشرے کا ناسور کون ہے؟ کہا پہلا تو کافر ہے جو اسلام کے خلاف، قانون اسلام کے خلاف بغاوت کرتا ہے، تو اس سے مقابلہ کیا جائے، اس مقابلے کو جہاد کہا جاتا ہے۔ دوسرا آقا علیہ السلام کا گستاخ، مصطفیٰ نے فرمایا مارو اس کو، اجازت ہے اس کو۔ کہا گستاخ نبی اگر کعبے کی پردے میں چھپائے تب، کعبے کا امام بنا ہے تب، تو مصطفیٰ نے خود کہہ دیا بخاری شریف کے حدیث پاک میں، عبداللہ بن خطل فتح مکہ کے موقع پر اس کی دو باندیاں تھیں، دونوں باندیاں حضور کی شان میں نازیبہ کلمات لکھا کرتی تھی، گستاخیاں کرتی تھی۔ یہ جب فتح مکہ فتح ہوا تو سوچا اس نے کہ کعبہ کا یہ پردہ ہے، اسی میں جا کے چھپ جاتا ہوں میں، کعبے میں کون مجھے مارے گا؟ صحابہ نے پوچھا حضور کو وہاں پہ چھپائے گا؟ ابن خطل، حضور نے فرمایا اس کو وہیں پر مار دو۔ مصطفیٰ نے بتا دیا جو میرا گستاخ ہو مصلی امامت پر ہو چاہے حرم کے اندر ہو، وہ وہیں پر مار دیا جائے، مارنے والے کو ثواب ملے گا، ثواب ملے گا مارنے۔ کہیں گے کیا ثواب ملے گا؟ خون بہانا بھی ثواب ہے۔ ہم کہیں گے جیسے آپریشن کرنے والے ڈاکٹر کی تعریف ہوتی ہے کیونکہ اس نے بڑا آپریشن کیا ہے، بڑی بیماری کو دور کر دیا، تو دنیا پیسہ بھی دیتی ہے، تعریف بھی کرتی ہے، اس کا استقبال بھی کرتی ہے۔ ایسے ہی گستاخ نبی یہ اتنی بڑی بیماری ہے، اس بیماری کو جو ختم کرتا ہے اس کا اللہ تعالیٰ استقبال فرماتا ہے، سمجھے نا، اللہ استقبال فرماتا ہے۔ تو خون بہانا اسلام میں جائز نہیں ہے سوائے چند صورتوں کے۔ قصاص کے طور پر، گستاخ کے لیے، باغی کے لیے یہ چند صورتیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا مارو مت، اگر یہ نظام آ جائے تو سسٹم ہی ختم ہو جائے، ساری برائیاں ختم ہو جائیں۔ انصاف، انصاف، اسلام کا سسٹم دیکھیں کتنا اچھا ہے۔ کہا جو اپنے لیے پسند کرو وہ اپنے بھائی کے لیے پسند کرو۔ کہا کیا پسند کیا اپنے بھائی؟ اپنے لیے کہا ترقی کو پسند کیا۔ کہا جب اپنے لیے ترقی پسند کیا تو اپنے بھائی کے لیے بھی ترقی پسند کر۔ اگر ایسا کرتا ہے تو یہ ایمان کا اعلیٰ درجہ ہے، ایمان کا اعلیٰ۔ جی تو قرآن کہتا ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور بنی اسرائیل سنو، اگر ہم نے تم سے پکا وعدہ لیا، لا تسفكون دماءكم، اپنے خون کو بہانا مت، ولا تخرجون انفسكم من دياركم، اور اپنے لوگوں کو اپنے گھروں سے نکالنا مت۔
اور دیکھو نا ہم لوگ اپنے لوگوں کو نکال رہے ہیں، بنی اسرائیل کی باتیں ہمارے اندر بھی آ گئی۔ شادی ہوتے ہی یہ بھائی سوچتا ہے وہ چلا جائے، وہ سوچتا ہے وہ چلا جائے، وہ سوچتا ہے وہ چلا جائے۔ ارے واپس اسلام نے قربانی کا منصب بھی رکھا ہے نا۔ آج کے مسلمان اگر ہوتے زمانے نبی میں تو جب مصطفیٰ نے حکم دیا تھا کہ انصاری لوگ کیا قربانی دے سکتے ہیں تو انصار صحابہ کھڑے ہو گئے، حضور مہاجر کو ہمیں دیجیے، ہمارے پاس 2 گھر ہیں تو ہم اپنے مہاجر بھائی کو ایک گھر دینے کے لیے تیار ہیں، ایک گھر دینے کے لیے تیار، 2 بیویاں ہیں آنے دیں انہیں، ہم ایک کو چھوڑ دیں گے، عدت گزارنے کے بعد اس سے نکاح کرا دیں گے۔ یہ جذبات قوم کے کاروبار میں شریک کر رہے ہیں، ہم لوگ تو اپنے سگے بھائی کو بھگا رہے ہیں، گھر سے بھگا رہے ہیں، کاروبار سے بھگا رہے ہیں۔ جذبہ کیا ہے؟ اللہ جی اپنے لوگوں کو اپنے گھروں سے مت نکالو۔ تو بنی اسرائیل نے کیا کیا؟ جب رب نے فرمایا لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون انفسكم من دياركم ثم اقررتم، بنی اسرائیل نے اقرار کر لیا ہم ایسا کریں گے، ہم ایسا کریں گے، وانتم تشهدون، اور تم لوگ خود ایک دوسرے کے گواہ ہو، کر لیا۔ لیکن بعد میں کیا کیا؟ ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسكم، پھر یہ کہ تم لوگ اپنوں کو قتل کرتے ہو، اوس خزرج کو مارے، بنو قریظہ بنی نذیر کو مارے، بنی نذیر بنو قریظہ کو مارے، خزرج بن اوس کو مارے، اور جو غالب آ جائے وہ مغلوب کو گرفتار کر لے، قیدی بنا لے، وہ غلام بنا لے، اور ضمانت کے طور پر موٹی موٹی رقمیں وصول کرے، ضمانت کے طور پر جی۔ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنكُم مِّن دِيَارِهِمْ، اور نکالتے ہو اپنے میں سے ایک گروہ کو ان کے گھروں سے، کیوں؟ یہ شریر ہیں، تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان، ان پر گناہ اور سرکشی کا الزام لگا کر کہ گناہ کرتا ہے، شریر ہے۔ لیکن ایک چیز اور ہے، اسلام نے بھی بائیکاٹ کا حکم دیا ہے، لیکن بائیکاٹ 2 طریقے کا ہوتا ہے۔ ایک بائیکاٹ شرعاً جائز نہیں ہے، جیسا کہ مکہ کے باشندوں نے نالائقوں نے کیا تھا۔ کس کا کیا تھا؟ مصطفیٰ جامع رحمت اور آپ کے گھر والوں کا کیا تھا۔ شعب ابی طالب، شعب بنی ہاشم، گھاٹی میں مصطفیٰ کے گھر والوں نے زندگی گزاری۔ جب آقا علیہ السلام نے اپنے علم غیب کا اعلان فرمایا کہ تمہارا معاہدہ ختم ہو چکا ہے، خالی اللہ کا نام باقی ہے، دیمک چٹ کر گیا، کہا اگر بات سچی ہے تو یہ مقاطعہ بائیکاٹ یہ ختم ہو جائے گا۔ ارے پاگل، مصطفیٰ نے کہہ دیا دنیا کی بات بدل سکتی ہے، فرمان مصطفیٰ نہیں بدل سکتا۔ دیکھا گیا وہی معاملہ رہا۔ تو یہ بائیکاٹ غیر شرعی ہے، یہ بائیکاٹ سراسر زیادتی ہے، کیونکہ مصطفیٰ نے غلط نہیں کہا، مصطفیٰ نے جو سچ تھا وہی کہا کہ اللہ ایک ہے، اسی کی عبادت کرو۔ اللہ ایک ہے، پتھر لائق عبادت نہیں ہے، مصطفیٰ نے بتایا۔ لیکن ایک بائیکاٹ کا حکم قرآن دیتا ہے۔ قرآن کیا حکم دیتا ہے؟ کہ جو آدمی شریعت پہ عمل نہیں کرتا، شریعت کے خلاف کرتا ہے، منمانی کر رہا ہے، بدکاری کر رہا ہے، برائیاں کر رہا ہے۔ آج ہمارے شہر میں تو ایسے لوگوں کا بائیکاٹ کم ہوتا ہے، استقبال زیادہ ہوتا ہے۔ آپ برائیاں کریے، آپ کا سب سے زیادہ استقبال ہوگا۔ اب ماریے پیٹیے بلا وجہ 2-4 لوگوں کو، خوب استقبال ہوگا، اور متقی پرہیزگار بن جاؤ، آپ کو ذلیل و رسوا کیا جائے۔ اتنی باریکی پہ نہیں چلتے، اتنا نہیں دیکھتے، چلنے دو جو چل رہا، یعنی خود تو خراب ہے، سامنے والے کو بھی خراب کرنے کا پلان بنا رکھا۔ ارے آپ نہیں بچتے مت بچیے، سامنے والا بچا اس کو بچنے تو دیجیے۔ لیکن نہیں، ہم تو خراب ہیں، کہتے کہاوت مشہور ہے نا، ہم تو ڈوبے ہیں صنم تم کو بھی ڈوبے گے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے، قرآن نے بھی کہا سچے کا دوست بناؤ، سچے کے دوست رہیں گے تو سچائی آئے گی۔ جھوٹا مکار ہمیشہ دوستی سے جھوٹ بولنا ہی سکھائے گا۔ آزما لینا، جو لوگ بیڑی نہیں پیتے ہیں وہ بیڑی پینے والوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے لگے، 1 مہینے کے اندر نہ بیڑی سیکھ گیا تب بولنا، اور بیڑی پینے والا بغیر بیڑی پینے والے ساتھ بیٹھے سالوں سال بیٹھے گا تب بھی بیڑی پینا نہیں چھوڑتا۔ سمجھ رہے کہ نہیں آپ؟ تو گندا آدمی ہم کو گندا کر دیتا ہے، لیکن یار وہ گندا ہمارے بیچ میں آتا تب اس کو اچھا نہیں کر پاتے۔ یہ آج کا حوال ہے۔ بہرحال تو بہت سارے معاملات رہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر پر جھوٹ کا اظہار بائیکاٹ کے بعد تو اسلام نے ایک بائیکاٹ کا حکم دیا ہے۔ کہا کون؟ کہا جو شریعت پہ عمل نہ کرے وہ ظالم ہے، شریعت کے خلاف کرے وہ ظالم ہے، اور قرآن کہتا ہے فلا تقعد بعد الذکر مع القوم الظالمین، جو ظالم ہیں
نصیحت کرو پہلے، نصیحت اگر سمجھ میں آئے تو ٹھیک ہے، نہ مانے تو ان کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا بند کرو۔ قرآن کہتا ہے بیٹھنا اٹھنا مت بند کر دو۔ آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، خراب ٹماٹر اگر رکھ دیا جائے اچھے ٹماٹر کے بیچ میں تو خراب ٹماٹر کا اثر سارے ٹماٹروں پہ آ جائے۔ آپ غور کریں، ایک گندا ہے، ایک ٹماٹر خراب ہوا ہے، سب کو خراب کر دے رہا، لیکن سب مل کر کے اس گندے کو اچھا نہیں کر پاتے۔ اسی لیے قرآن نے کہا ہٹو وہاں سے، دور ہٹو، دور ہٹو وہاں سے، ہٹ جاؤ۔ جی تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ، اور اگر وہ تمہارے پاس قیدی بن کر کے آئیں تُفَادُوهُمْ، تم انہیں فدیہ دو، دیر و رقم جو وصول ہے، وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، جبکہ تمہارے اوپر کا نکالنا حرام تھا کہ وہ تمہارے رشتہ دار ہیں، تمہارے تعلق والے ہیں، حرام تھا، لیکن تم لوگ موٹی موٹی رقم وصول کیے۔ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، تو کیا تم بعض کتاب پر ایمان رکھتے ہو اور بعض کا انکار کرتے ہو؟ آج ہمارے یہاں ایسا ہی ہے، مسجد بناؤ مسجد بناؤ مسجد بناؤ، بنانا چاہیے، مسجد بنانا اچھی بات ہے کہ بری بات ہے؟ ہاں کیا ہے؟ اچھی بات ہے۔ نمازیوں کو بلانا چاہیے، اچھی بات ہے کہ بری بات ہے؟ لیکن سکے کا ایک رخ مت دیکھیں آپ، مصطفیٰ نے جیسے مسجد بنوائی ہے ویسی مسجد گروائی بھی ہے، مصطفیٰ نے جیسے مسجد بنوائی ہے ویسے مسجد گروائی ہے۔ سورہ توبہ میں مسجد ضرار بھی ہے۔ سکے کا دونوں رخ، اگر دونوں پہ آپ عمل کرتے ہو تو پورے قرآن پہ عمل ہوگا۔ اگر آپ کو نہیں میں تو مسجد ضرار والی بات نہیں مانتا تو بعض پر ایمان ہے بعض پر ایمان نہیں، سمجھے کہ نہیں آپ؟ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے نمازیوں کو بلایا ہے ویسے نمازیوں کو اٹھا کے بھگایا بھی ہے، بھگایا ہے، جلال نبوہ کی حدیث پاک ہے۔ ہاں مؤذن کو بلایا، کہو حی علی الصلاۃ، بلال اذان کہو، بلال اذان کہہ رہے، لوگ بھاگے چلے آ رہے ہیں، جمعہ کا دن ہے، آقا خطبے کے لیے کھڑے ہوئے، اخرج فإنک منافق، نکل نکل، کل تو منافق ہے، نکل یہاں سے تو منافق ہے، نکل یہاں سے تو منافق ہے۔ تو یہاں تو دو رخ آ گئے، دو باتیں آ گئی نا، جیسے سینے سے لگانا مصطفیٰ کی سنت ہے ویسے گستاخ کو اٹھا کر کے بھگانا یہ بھی مصطفیٰ کی سنت ہے۔ دونوں پہ جب عمل ہوگا تو پورے پر ایمان ہوگا، اور اگر بولو نہیں میں تو سب کو گلے سے سب کو گلے سے، تو کہا مصطفیٰ سے زیادہ رحم کرنے والے آپ نہیں ہو، مصطفیٰ سے زیادہ اللہ کی شدت کو سمجھنے والے نہیں ہو، سمجھ رہے کہ نہیں؟ ایسے بہت سارے لوگ ہیں، تو ایک پر عمل ہوتا ہے ایک نہیں، بولے ہم تو بڑے مہربان نہیں، ہم کہتے سکے کے دونوں رخ رکھنا، نرم گرم دونوں، نرم گرم دونوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی جنازہ آتا تو پوچھتے کیا حذیفہ اس جنازے میں ہے؟ حضرت حذیفہ ہمراز مصطفیٰ، منافقوں کے بارے میں سب سے زیادہ علم انہی کو تھا۔ ایک مرتبہ حضرت عمر نے ان سے پوچھا، اے حذیفہ، کل پورا بیان ہوگا اس پہ، چونکہ حضرت حذیفہ حافظ قرآن ہے، حضرت حذیفہ کیا ہے؟ حافظ قرآن ہے، تو حافظ کے اوپر انشاءاللہ رہے گا۔ تو حضرت عمر نے پوچھا، حذیفہ کیا ہمارے گورنروں میں کوئی منافق ہے؟ حضرت حذیفہ نے کہا ہاں ایک ہے۔ حضرت حذیفہ نے اس کے بارے میں بتایا تو حضرت عمر نے بغیر تردد کے اس کو معذور فرما دیا، فرمایا ہمارے گورنروں میں کوئی گستاخ نہیں رہ سکتا ہے، جو بھی رہے گا مصطفیٰ کا وفادار رہے گا۔ ہٹا دیا اس کو، فوراً ہٹا دیا۔ یہ جب یہ تیور مسلمان کا رہتا ہے، دونوں سکے کے دونوں رخ، دونوں رخ پہ جب عمل کرتا ہے تو پوری شریعت پہ عمل ہے، اور ایک ہی پہ عمل ہے۔ تو اتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، بعض کتاب پر ایمان ہے اور بعض پر کفر ہے، بعض کا انکار ہے۔ حضرت عمر پوچھتے ہاں حذیفہ ہیں جنازے میں؟ تو لوگ کہتے ہیں ہاں حذیفہ نماز پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں۔ بولے ٹھیک ہے، اگر وہ نماز پڑھیں گے تو عمر بھی نماز پڑھے گا، اب وہ نہیں پڑھیں گے تو عمر بھی نہیں پڑھے گا۔ اے عمر، آپ تو خود آپ کو دیکھ کے شیطان بھاگتا ہے۔ کہا شیطان تو بھاگتا ہے لیکن منافقوں کا علم حذیفہ کے پاس ایسا ہے کہ ان کو دنیا کے کسی انسان نے نہیں سکھایا، ان کو جو سکھایا ہے مصطفیٰ جان رحمت نے سکھایا۔ سکے کا مطلب یہ، بعض کتاب پر ایمان بعض کا انکار، سمجھ آئی کہ نہیں؟ تو ساری باتوں پہ
حضرت علی نے مسجد ضرار کو ڈھایا. کبھی کسی عالم سے مسجد ضرار کی تفسیر سن لیجیے گا، سورہ توبہ میں ہے. فرمائش کریے جو عالم بولتے ہیں نا خالی مسجد میں تو کہتا ہوں مسجد بنانا بھی ثواب کا کام ہے، مسجد گرانا بھی ثواب کا کام ہے. اب آپ کہیں گے کون سی مسجد گرانا، تو آپ کہیں گے سورہ مسجد ضرار کو دیکھ لیجیے آپ، جو کفر پھیلائے، جو آپس میں جھگڑے لگائے اور جو یہودیوں کے اشارے پہ چلے، اس کے اندر ہے پورا. تو وہ دیکھ لینا. کہا کون سی مسجد بنانا ثواب کا کام ہے؟ کہا جو مسجد نبی کے طریقے پر چلنے کے لیے تیار ہو. سمجھ نا آپ جی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو ایسا کرے کہ بعض پر عمل کرے، بعض کا انکار کر دے، فما جزاء من یفعل ذلک منکم، تو اس کا بدلہ کیا ہے جو آدمی تم میں سے ایسا کرتا ہو، بعض پہ عمل کرتا ہو بعض کو چھوڑتا ہو. تو قرآن کہتا ہے الا خزی فی الحیات الدنیا، مگر دنیا میں رسوائی ہے. اب دیکھو جگہ جگہ رسوا ہو رہے ہیں، بعض پر عمل کر رہے ہیں بعض پہ عمل نہیں ہے، تو جگہ جگہ رسوا ہو رہے ہیں.